آخر کار زبیر نے ستارہ اور جہانگیر کو رنگے ہاتھوں پکڑ ہی لیا۔ ستارہ اور جہانگیر نے تو روز کا معمول بنا لیا تھا۔ آدھی رات کو جبکہ زبیر اور باقی سب گھر والے گہری نیند سو رہے ہوتے تھے تو یہ دونوں گھر کی بیک سائڈ پہ ملتے تھے اور گھر سے بھاگنے کی پلاننگز کرتے تھے۔ زبیر کو تھوڑا بہت کھٹکا تو اسی دن لگا تھا جس دن زبیر دکان سے جلدی گھر آیا تھا، جبکہ ستارہ نیا سوٹ پہن کے فل میک اپ کے ساتھ تیار تھی۔ تو زبیر نے سوچا تھا کہ میں تو شام کو گھر آتا ہوں تو پھر ستارہ اتنا تیار آخر کس کے لیے بیٹھی ہے۔ اور پھر جب جہانگیر بنا نوک کیے کمرے میں داخل ہوا تھا تو زبیر کے دماغ نے تو کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے زبیر نے اپنے دماغ میں آئے خیالات کو پیچھے دھکیل دیا، کیونکہ ستارہ کو خوب پتا ہے کہ زبیر کو کس طرح سے اپنی جھوٹی چکنی چپڑی محبت کی باتوں میں پاگل بنانا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر زبیر کی آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو ستارہ کمرے میں نہیں ہوتی، تو زبیر سوچتا ہے کہ شاید واش روم گئی ہو یا پھر کچن سے پانی لینے، لیکن جب کافی دیر ہو جاتی ہے اور ستارہ واپس نہیں آتی تو زبیر کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولتا ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کے تو زبیر کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، جبکہ ستارہ اور جہانگیر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ زبیر کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ اگر میں نے ستارہ اور جہانگیر پہ ابھی غصہ نکالا تو سب سے پہلے تو میرا مذاق اڑے گا، کیونکہ سب گھر والوں نے تو مجھے منع کیا تھا ستارہ سے شادی پہ، لیکن میں نے سب کی مرضی کے خلاف جا کے زبردستی ستارہ سے شادی کی، اور دوسری طرف جہانگیر جو میری بہن کا شوہر ہے، اگر میں اسی کے ساتھ اپنی بیوی کے کردار پہ الزام لگاتا ہوں تب بھی خود ہی جھوٹا بنتا ہوں، کیونکہ جب جہانگیر نے زینت پر الزام لگایا تھا اور زینت نے رو رو کے دہائیاں دی تھیں کہ جہانگیر بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، دراصل میں نہیں بلکہ یہ مجھے چھیڑ رہے تھے، تب میں نے زینت کی ایک نہیں سنی بلکہ حلفاً کہا کہ مجھے جہانگیر پہ پورا یقین ہے، تو ہی بد کردار عورت ہے جو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری ہی بہن کا گھر خراب کرنا چاہتی ہے، اور مار مار کے ذلیل کر کے زینت اور بچیوں کو گھر سے نکال دیا۔ اب تو زبیر کے دل و دماغ میں عجیب بے چینی اور کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے دل میں یہ بات دبا تو لیتا ہے، لیکن آخر کب تک؟ دکان میں بھی ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں وہی منظر چلتا رہتا ہے اور اسے بار بار یہی خیال آتے ہیں کہ میں تو یہاں ہوں، کہاں میری بیوی اس جہانگیر کے ساتھ مل کے مجھے اور میری بہن کو دھوکہ دینے میں لگے ہوں گے۔ اب زبیر کا نہ تو گھر پہ دل لگتا ہے نہ ہی دکان پہ، اور یہ بات ایسی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال جلدی گھر آتا ہے اور ستارہ کو ایک دفعہ پھر تیار شیار دیکھتا ہے تو اسے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم کیا سارا دن اپنے لیپا پوتی میں لگی رہتی ہو؟ میرے خیال سے اب تمہاری شادی کو کافی دن ہو چکے ہیں، اس میک اپ اور فیشن کو چھوڑو اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لو۔ تو ستارہ الٹا زبیر سے ہی لڑائی شروع کر دیتی ہے کہ اچھا تو آپ مجھے یہاں پہ نکرانی بنا کے لائے تھے، صاف سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ اپنی بہنوں اور ماں کی خدمت کروانا چاہتے ہیں؟ جس پہ زبیر کہتا ہے کہ ماں بہنوں کو تو چھوڑو، تم تو اپنے شوہر کی بھی خدمت نہیں کرتی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرے کپڑے کہاں پڑے ہیں، گندے کپڑے کتنے دن پڑے رہتے ہیں، مجھے خود ہی دھونا پڑتے ہیں، اور نہ تمہیں میرے کھانے پینے کی پرواہ ہے۔ اور ستارہ کو صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بہنوں کی اور ماں کی خدمت کرنی پڑے گی، اور ہاں آج کے بعد تمہارا باہر آنا جانا بند، چچا کے گھر بھی جانا ہوگا تو میں خود تمہیں لے کے جاؤں گا۔ ستارہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے تو امیر آدمی دیکھ کے اس سے شادی کی تھی کہ میری زندگی عیاشی کی گزرے گی، لیکن یہ تو مجھے اپنی ماں بہنوں کی نکرانی بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ تو ستارہ اب تمہیں جو کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہے۔ تبھی نیند کی ٹیبلٹس کہیں سے منگواتی ہے اور ایک بار پھر رات کو جہانگیر کو چوری چھپے ملتی ہے تو اسے وہ ٹیبلٹس دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ زبیر اب میری ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنے لگا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب ہم نے ملنا ہو تم اپنی بیوی کو اور میں زبیر کو نیند کی دوائی ملا کے کسی چیز میں دے دیا کروں۔ جہانگیر دل میں سوچتا ہے کہ کتنی تیز لڑکی ہے، لیکن بظاہر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کتنی سمجھدار ہو، آخر میرے دماغ میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ بہرحال ستارہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ زبیر سے ایک بڑے گولڈ کے سیٹ کی فرمائش کرو، کیا تم نے کی؟
ستارہ کہتی ہے موقع ملے تو کروں نا، جس پہ جہانگیر اسے اکساتا ہے کہ دیکھو اب ہم نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو لوٹ کے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ دیکھو مجھے اس روپے پیسے کی نہ تو ضرورت ہے نہ ہی میرے پاس کمی ہے، لیکن تمہارا تو حق بنتا ہے نا، آخر تم جوان جہان ہو، تم نے اس بڈھے پاپی سے شادی کی، کیا اسے مفت میں ہی چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ اپنا حق تو وصولنا چاہیے نا۔ اور ستارہ کو تو جہانگیر کی باتیں ہمیشہ ہی ٹھیک لگتی ہیں، جبکہ جہانگیر ستارہ کو جھوٹے خواب دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ میرے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤ، یقین کرو کہ میں تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا۔ اور ستارہ کو کیا پتا کہ جہانگیر نے اس طرح کے جھوٹے خواب دکھا کے کتنی ہی لڑکیوں کو لوٹا ہے، رانی بنانے کی بجائے انہیں کنگال کر کے کہیں بیچ راہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس ستارہ کا انجام بھی ہوگا تو بہت برا، لیکن فی الحال تو زبیر، سدرہ، شاہانہ اور ان کی ماں کا حال دیکھنے والا ہوگا جب ستارہ اور جہانگیر ان کی ساری جمع پونجی لوٹ کے گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ دوسری طرف وہ اسلم جو زبیر کے ہی پیسے لوٹ کے زینت کو دے کے اب اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ کاش کہ زبیر خود اپنی بیٹی کے علاج کے لیے زینت کو پیسے دے دیتا تو اس اسلم کی اتنی جرت نہ ہوتی۔ بہرحال زینت نے تو اس وقت جلدی میں اسلم کے دیے گئے کاغذات پہ دستخط کر دیے تھے، لیکن اب جا کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ کاش کسی سے وہ کاغذات دستخط کرنے سے پہلے پڑھا لیتی، تب تو اسے صرف صبا کی فکر تھی کہ جلدی سے اس کا علاج شروع ہو سکے۔ اب صبا کے ہاسپٹل سے ڈسچارج والے دن اسلم بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور زینت پہ ٹھڑک جھاڑنے لگتا ہے، جبکہ زینت کو بڑی کوفت ہوتی ہے اور اسلم سے کہتی ہے کہ اسلم بھائی ہم خود گھر چلے جائیں گے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسلم کہتا ہے واہ بھائی واہ، مطلب نکل گیا، تو اب تم نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں؟ جس پہ زینت حیران ہو کے کہتی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مجھے جو رقم دی تھی میں آپ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو لوٹا دوں گی۔ تو اسلم غصے سے زینت سے کہتا ہے کہ رقم تو میں تم سے لے کے ہی رہوں گا، لیکن سود سمیت۔ اب اتفاق سے ہاسپٹل کی بڑی ڈاکٹر جس نے صبا کا آپریشن کیا ہے اسلم کی یہ ساری بکواس سن لیتی ہے، اور اسے تو اسلم تبھی مشکوک لگا تھا جب وہ زینت کو مزید پیسوں کی آفر کر رہا تھا، اور زینت اسلم کو بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں اسلم بھائی مزید پیسے نہیں چاہیے۔ بہرحال اب زینت تو بچیوں کو لے کے گھر چلی جاتی ہے، جبکہ اسلم اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے زینت کے چچا کے گھر ہی پہنچ جاتا ہے اور زینت سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ابھی چلو، میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جبکہ زینت کو تو اسلم سے ویسے ہی خوف آتا ہے۔ وہ اسلم سے کہتی ہے کہ مجھے نہ تو آپ سے ملنا ہے نہ ہی بات کرنی ہے، آپ کے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو اسلم کہتا ہے تمہیں وہ معاہدہ یاد ہے جس پہ تم نے دستخط بھی کیے تھے؟ تو زینت پریشان ہو کے اسلم کی طرف دیکھتی ہے کہ آخر اس معاہدے میں ایسا کیا تھا، جس پہ اسلم کمینگی سے ہنستے ہوئے زینت سے کہتا ہے کہ تمہیں وہ پیسے اس مہینے کی 10 تاریخ تک لوٹانے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تم اپنے چچا سمیت جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار رہو۔ ہاں، دوسری صورت میں جو میں تم سے کہتا ہوں اگر تم وہ مان لو تو جیل سے بھی بچ سکتی ہو اور ادھار واپس دینے سے بھی۔ تو ناظرین، ہوپ فلی ہاسپٹل کی وہی بڑی ڈاکٹر جسے اسلم کی انٹینشنز کا آئیڈیا ہو چکا ہے، زینت کی اس مشکل وقت میں مدد کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زینت اور بچوں کا سہارا بھی بنے، زینت کی بچیوں کی پڑھائی بھی کنٹینیو ہو سکے اور زینت کو کہیں نہ کہیں ملازمت بھی مل جائے۔ جبکہ دوسری طرف زبیر جس کا کاروبار تو پہلے ہی نقصان میں جا رہا ہے، اور ستارہ، جہانگیر ان کی باقی کی جمع پونجی بھی لوٹ کے بھاگنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو زبیر اور اس کے گھر والے پائی پائی کا محتاج ہو جائیں گے، تب جا کے شاید زبیر کو احساس ہو کہ اس کے کاروبار اور گھر میں برکت ہی زینت اور بچیوں کی وجہ سے تھی۔ اور اب چونکہ گھر میں زبیر کی ماں کی خدمت کرنے والا، کھانا بنانے والا، گھر کے کام کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو ہو سکتا ہے زبیر کی ماں کہے کہ کسی طرح سے زینت کو ہی واپس لے آؤ۔ لیکن ناظرین کیا خیال ہے، اگر زبیر اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے تو کیا زینت کو زبیر کی زندگی میں واپس آنا چاہیے، یا ایسے انسان پہ پھر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔